السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. کتاب المغازی. باب قصۃ غزوۃ بدر. غزوہ بدر کا واقعہ. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو. اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ آئیں تمہارے پاس اپنے جوش سے. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو یہ مدد کرے گا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے نشان زدہ، یعنی نشان لگائے ہوئے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس بات کو مگر ایک خوشخبری تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل اطمینان پا جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے. فینقلبوا خائبین، تو وہ نامراد ہو کر پلٹ جائیں. وقال وحشی، اور وحشی نے کہا، قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن الخیار یوم بدر، کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر کے دن قتل کیا تھا. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہ رہے تھے کہ بغیر ہتھیاروں والا تمہارے لیے ہو جائے. الآیہ، یعنی آیت اخیر تک. الشوکہ، شوکہ کا مطلب ہوتا ہے الحد، نوکیلے کانٹے، یعنی شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، خصوصاً جو بہت نوکیلے قسم کے ہوں. تو کتاب المغازی میں یہاں سے امام بخاری غزوہ بدر کے بارے میں بات کرتے ہیں. جہاں تک غزوہ بدر کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اور یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی. تو اس وقت مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت تو چونکہ رمضان ہے، روزے ہیں، اس لیے ہم اس کام کے لیے نہیں نکل سکتے، کچھ دن کے بعد جائیں گے. نہیں، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو ہر حال میں نکلنا ہی پڑتا ہے. یوم جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان تھی، اور ہجرت کو 18 ماہ گزر چکے تھے، یا 18واں مہینہ تھا. اور بدر ایک جگہ کا نام ہے. شعبی یہ کہتے ہیں کہ یہ جوہینہ قبیلے کے ایک شخص کے نام پر اس جگہ اور اس کنویں کا نام ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہوئی. یعنی کنویں کا نام بھی ہے، اور اسے یہ نام اس لیے بھی دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی بہت صاف ستھرا اور بہت عمدہ ہے، اور اسی کے نام پر پھر جگہ کا نام پڑا. اور بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بتائی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر انہیں ایک عظیم الشان کامیابی ہوئی. اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر 300 سے کچھ اوپر تھا،
بعض کہتے ہیں کہ 313 ہے، بعض 14، بعض 15 بھی بتاتے ہیں. بضع عشرہ کا لفظ آتا ہے جو 10 سے اوپر کا ہے. اور مشرکین کا لشکر جو تھا وہ 900 سے 1000 کے درمیان تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کے مقابلے میں 313 1/3 بنتے ہیں تقریباً. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ تم اذلہ تھے. اذلہ جو ہے یہ ذلیل کی جمع ہے ذل سے، اور اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تعداد کم تھی، تم ان کے مقابلے میں کمزور تھے اور وہ تم پر غالب آ سکتے تھے. لیکن اس تعداد کی کمی کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی خاص رحمت اور مدد سے مشرکین پر غالب کیا. نہ صرف یہ کہ مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مارکے میں شریک ہوئے، اور آگے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے امام بخاری کس طرح بیان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں جیسے کہ ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی. کیسے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بہت کمزور تھے. تو اس مدد کے آنے پر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور شکر گزاری اختیار کرو. اذ تقول للمؤمنین جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، یعنی آپ کہہ رہے تھے، خوشخبری سنا رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیوں گھبراتے ہو، کیا کافی نہیں کہ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرے جو خاص اسی کام کے لیے اتارے جائیں گے. اور ہاں یہ مدد بڑھ بھی سکتی ہے، مدد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور زیادہ آئے گی. 5000 تک کا وعدہ کیا گیا، لیکن فرمایا کہ فرشتوں کی آمد کی خبر جو ہے یہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، ورنہ اصل تو مدد اللہ کی طرف سے ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اس مدد کے آنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ختم کیا جائے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد آئی، اور احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے نیچے جو انہوں نے وہاں اپنے لیے لگایا تھا، اس کے نیچے آپ کو کچھ اونگ آ گئی. پھر آپ جاگے تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر آپ کے پاس اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے. یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور اس کو ہانک کر لا رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. یعنی باقاعدہ وہ انسانی شکل میں لشکر میں شریک ہوئے تھے. پھر اسی طرح سورۃ الانفال کی ایک آیت میں آتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی اللہ نے مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان بعض اوقات خاص صدمے کی حالت میں ہوتا ہے یا تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت انسان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اسے سلا دیا جاتا ہے یا اسے اونگ آ جاتی ہے یا وہ ایک سکینت کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اس بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب فرعون کے کارندے جو تھے وہ سخت سزا دیتے تھے اور سخت قسم کا ٹارچر دیتے تھے تو وہ مسکرانے لگتی تھی، ہنسنے لگتی تھی. اسی وقت اللہ کی مدد پہنچ جاتی، یعنی کہ جس طرح ان کو مار رہے ہوتے تھے انہیں اس کی کچھ بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی اور وہ ایک خاص سکون کی کیفیت میں چلی جاتی. حتیٰ کہ جس وقت آخری بار ان پر ہوا اور فرعون نے حکم دیا کہ ان کے اوپر چٹان گرا دی جائے، بولڈر گرا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے اس وقت دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو جنت میں انہیں ان کا گھر بھی دکھایا گیا اور اس وقت بھی مسکرانے لگی. یعنی کہاں یہ کہ موت سامنے آ رہی ہے اور وہ مسکرا رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں. اور پھر اس وقت
اس چٹان کے گرنے یا جو کچھ بھی ان پہ گرایا جاتا ہے اس کے گرنے سے پہلے ہی ان کی روح اللہ نے لے لی، اور وہ ڈیڈ باڈی تھی جس کے اوپر وہ سب کچھ گرا کر ان کو پاش پاش کر دیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خالص، یاد رکھیے خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے اس میں مشکل پیش آتی ہے، اور کبھی وہ مشکل اور زیادہ ہو جاتی، بڑھ جاتی اور بالکل ہی ناروا ہوتی ہے اس کے اوپر تکلیف، تو وہیں پر اللہ کی مدد آتی. اور پھر جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، بندوں سے نہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آتی. وہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ وہی بدر والی کیفیت لاؤ، اللہ پہ اسی طرح کا بھروسہ کرو تو آج بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اور یہ صرف بدر والوں کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے کی اقوام میں حضرت آسیہ کی تو بات ابھی آپ نے سنی. نہ صرف یہ کہ حضرت آسیہ، بلکہ وہ جو فرعون کی بیٹی کی، اب آپ کہیں گے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی تو یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ حضرت آسیہ سے اولاد نہیں تھی، ورنہ اس کی تو کئی بیویاں تھیں، تو اس کی بیٹی بھی تھی. تو اس کی بیٹی کی جو ہیئر ڈریسر تھی، اس کے ہاتھ سے جب کنگھی چھوٹ کے گری اور اس نے بسم اللہ پڑھا تو اس پر اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے؟ میرا باپ؟ کا نہیں، جو میرا رب تمہارا رب تمہارے باپ کا بھی رب ہے، یہ میں نے اس کا نام لیا. تو اس پر اس کی بشامت آ گئی اور اس کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی. لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب فرعون نے اس کو اور اس کے بچوں کو بھی سب کو اکٹھے مارنے کی پلاننگ کی اور اس کو سزا دی جانے لگی تو وہ بھی اسی طرح مسکرانے لگی. اور پھر آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی. تو اس کے پاس یہ مدد کہاں سے آئی؟ دنیا میں بھی مدد آئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان جب حق پر ہو اور کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرے. دیکھیے جب ہماری خواہشات نفس شامل ہو جاتی ہیں نا کسی کام میں، یا ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے یا اور چیزیں آ جاتی ہیں، ہم پیور نہیں رہتے، پھر اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہے اور ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی کو سمجھ جائیں اور خالص ہو جائیں تو اللہ کی مدد بھی بہت آتی. لیکن اگر ہم اپنے خواہشات اور اپنی ہی مرضی کے چنگل سے باہر نہ نکلے تو پھر مدد نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنا جو بھی ہم کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کام یا اپنا ایمان یا اپنا دین، اس کو بار بار پرکھتے رہنا چاہیے، نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. یہاں جو کہ یہ لوگ خالص اللہ کے لیے نکلے تھے تو مدد آئی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ احد میں جو ہی ذرا سی نیت خراب ہوئی تھی کہ وہ مال غنیمت نظر آ گیا تھا تو وہ مقصد بھول گئے، اس کے پیچھے چلے، وہیں پر مشکل آ گئی. وہی ہارا ہوا دشمن پلٹ کے واپس آیا اور اس نے حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میدان جنگ میں ان کے اوپر سکینت نازل کر دی، ان پہ اونگ طاری کر دی، ان کا خوف دور کر دیا کہ دشمن کا لشکر ہم سے زیادہ ہے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کرے. یعنی بارش جو ہے وہ انسان کو صاف کرنے والی، زمین کو، فضا کو، ہر چیز کو. جب ایئر فریش ہو جاتی ہے، اس کا سانس اچھی طرح آتا ہے تو اس کے اندر ایک آکسیجن جب آتی ہے تو اور طرح کی فریشنس ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن جب آپ لیتے ہیں گرمیوں میں، کبھی آپ باہر جائیں واک کریں جہاں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو آپ عجب طرح ریلیکس ہونے لگتے اور آپ کو نیند بھی آنے لگتی. بچوں کو بھی اگر آپ باہر لے جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی سو جاتے ہیں. فرمایا اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے. شیطان کی گندگی کیا آتی ہے؟ یہ وسوسے جو ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں، ہائی یہ ہو جائے گا، ہائی وہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، اور پھر ہم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں شیطان کے اکسانے پر. اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے، یعنی تمہیں ایسی سکینت دے، ایسا کانفیڈینس دے، ایسا یقین دے، اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے، یعنی حق پر، خیر پر. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان حق سے متزلزل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ جس شخص سے ان کا واسطہ پڑا اس کے سارے عمل کو دیکھ لیا انہوں نے، لیکن ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی کیونکہ وہ ایک خاص نیت کے ساتھ نکلے تھے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں،
تو اللہ کی چاہت میں نکلے تھے نا، حق کو پانے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. تو جو شخص واقعی حق کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں سچا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، یہ یقینی بات ہے. لیکن اگر آپ اپنی نیت میں سچے اور خالص نہیں تو پھر بھول جائیے، پھر اللہ آپ کو یا آپ کے نفس کے حوالے کرے گا اور انسان اپنی ہی آگ میں جلے گا، یا پھر لوگوں کے حوالے کرے گا اور لوگ اس کو ذلیل و خوار کریں گے. تو اس لیے جو جتنا اللہ سے سچا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، خواہ بظاہر اس کی مدد کے لیے کوئی چیزیں نظر نہ بھی آئیں. اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، فرشتوں سے اس کی مدد کرتا ہے. تو غزوہ بدر کے آغاز میں امام بخاری خاص طور پر یہ آیتیں لے کر آئے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ مسلمانوں کی جنگ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کی لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے یا دوسروں کے ریسورسز ہتھیانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جب ہم لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تو ہم پر اونگ طاری ہونے لگی. ابو طلحہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر اس دن اونگ طاری تھی. تلوار میرے ہاتھ سے بار بار گر جاتی تھی، میں اٹھاتا وہ پھر گر جاتی اور پھر اٹھا لیتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نیند میں ہاتھ سے قلم چھوٹ جاتا ہے، پھر آپ اٹھتے ہیں پکڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سے غموں سے آزاد کرتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا مسلمانوں کو کہ فرشتے آئے. دوسرا کیا، مال غنیمت ملی اور مال غنیمت کی فراوانی ہوئی. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ 315 آدمی لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، ان کو سواری عطا فرما. آپ کو معلوم ہے شاید 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے. اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا کر. کیونکہ مسلمانوں پر اتنی غربت تھی اس وقت کہ لباس بھی پورا نہیں تھا. آپ کو یاد ہے مصعب بن عمیر جو تھے، ان کو جب دفنانے لگے تو ان کے پاس اتنا ڈریس نہیں تھا، ایک بھی سنگل پیئر ایسا نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانکا جا سکے. اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو سیر کر دے. پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا کی اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو. وہ کہاں سے آئے تھے؟ مکہ والے جن پر بیٹھ کر آئے تھے لڑنے کے لیے. 70 لوگ مارے گئے تو ان کے اونٹ پھر کہاں جاتے؟ ان کے اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے. ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے، سب کچھ ملا. یعنی مال کے لیے نہیں نکلے تھے. اگرچہ اس سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ جا کے مشرکین کا قافلہ لوٹ لیں اور ان کو بہت سے ریسورسز ہاتھ آ جائیں گے، پھر وہ طاقتور ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ حملہ آور ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی یہ دکھا دیا کہ اصل مدد تو اخلاص سے آتی ہے اور سارے ریسورسز کا مالک، مال و متاع کا مالک تو اللہ ہے. اس سے یہ بات بھی انسان کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں یا اللہ کی خاطر نکلتے ہیں تو آپ بھوکے ہو جاتے ہیں یا آپ کی دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہوتی. وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے وسائل پیدا کر دیتا ہے، غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے. من یتق اللہ فہو حسبہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پھر اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوئی اور اس کے بارے میں سورۃ انفال کی آیات نازل ہوئی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن آیا تو میرا بھائی عمیر شہید کر دیا گیا اور میں نے سعید بن عاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے لی. اس کی تلوار کا نام ذو الکتیفہ تھا. میں وہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس کو جمع شدہ مال میں جا کر ڈال دو، اس کو جمع کرا دو. پھر جب میں لوٹا تو اللہ کے سوا کوئی میرے دل کے غم کو نہیں جانتا کہ میرا بھائی قتل ہو گیا اور میرا سامان بھی لے لیا گیا. یعنی جو میں نے تلوار لی تھی، کمائی تھی، یعنی کہ دشمن سے پکڑی تھی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی. کہتے ہیں کہ ابھی مجھے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو سورۃ الانفال نازل ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا جاؤ اپنی تلوار لے لو. تو یہ ایک آزمائش تھی نا، ایک ٹیسٹ تھا کہ بھلا کرتے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا مال غنیمت کا. جو لڑائی کرتا تھا یعنی آپا دھاپی کا معاملہ ہوتا، جس کو جو ملا اس نے وہ لے لیا. یعنی یہ نہیں تھا کہ سب ایک جگہ اکٹھا اور پھر اچھے سے تقسیم ہو.
مصعب بن سعد اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں. اسی روایت کی تھوڑی اور تفصیل ہے. ان کے والد کہتے ہیں کہ بدر کے روز ایک تلوار لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے آج دشمن کے مقابلے میں میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے. یعنی ایک اصول کی بات کی، جیسا کہ آپ میں سے جو لوگ سورۃ الانفال پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے کہ جو کچھ بھی جنگ میں ہاتھ آئے اس کو پرسنل پراپرٹی نہ سمجھا جائے، سب ایک جگہ جمع ہو، سوئی دھاگا تک بھی لے جا کے جمع کرایا جائے اور اس کے بعد ایکولی سب میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ایز پر شیئر. تو اب کیا ہوا کہ جب آپ نے فرمایا نہ یہ تیری ہے نہ میری ہے، یعنی کوئی بھی ابھی نہیں لے سکتا اس کو، کہتے ہیں میں چلا گیا اور میں کہہ رہا تھا یہ آج اس آدمی کو دے دی جائے گی جس نے میری جیسی بہادری نہیں دکھائی. میں اسی کیفیت میں تھا. اب دیکھو وہ وسوسے آنے لگتے ہیں نا ایسے موقع پر، امیر سے شکایت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے بھی ان کے دل میں شکایت آ گئی، غم آ گیا. تو کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ ایک بلانے والا آ گیا، میرے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول کے پاس پہنچو. میں نے گمان کیا کہ میں نے جو بولے ہیں ان کے بارے میں میرے بارے میں وہی آ گئی ہے، یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو آپ کو کچھ بتا دیا گیا. چنانچہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی، حالانکہ یہ نہ تیری ہے نہ میری، اب اللہ عز و جل نے اسے مجھے دے دیا ہے، یعنی اب مجھے حکم دیا کہ میں اس کو جس طرح چاہوں تقسیم کروں، سو اب یہ تیری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانفال کی آیت تلاوت کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آخر تک. تو یہ ہے غزوہ بدر جس کی انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم یہاں پڑھیں گے. حدیث دیکھیے. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے روایت بیان کی، کہا ہم سے لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب سے، ان کے والد عبداللہ بن کعب نے کہا سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا. حالانکہ یہ ان کے والد ہیں لیکن چونکہ صحابی ہیں تو والد کا نام لیتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ. لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک. لم اتخلف نہیں میں پیچھے رہا، ان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فی غزوۃ کسی بھی غزوہ میں، غزاها جس میں آپ نے شرکت کی، الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے. ان میں 3 پیچھے رہنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے، کہانی آپ کو معلوم ہے. غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر، مگر یہ کہ میں غزوہ بدر میں پیچھے رہا. ولم یعاتب احد تخلف عنہا، اور کسی کو بھی عتاب نہیں کیا گیا. لم یعاتب یعنی کسی کو اسکولڈ نہیں کیا گیا اس موقع پر. تخلف عنہا جو غزوہ بدر سے پیچھے رہا، کیونکہ اس میں نکلنا مینڈیٹری نہیں تھا، لازم نہیں تھا، اپنی چوائس تھی. لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا اور جس کو نکلنا تھا وہ نکلا، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا وہ نہیں جا سکا. انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یرید عیر قریشن، آپ کا ارادہ تھا کہ قریش کے قافلے کو پکڑیں. عیر کہتے ہیں اس قافلے کو جس میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں والا قافلہ جن پر سامان لدا ہوتا ہے، خالی اونٹ نہیں، سامان لدا قافلہ. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا. حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا بغیر کسی مقرر وقت کے، یعنی لڑائی کا وقت مقرر نہیں ہوا تھا، اس لیے سب کا نکلنا بھی لازم نہیں تھا اور
ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان نے منع بھی کیا لشکر کو، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور مقابلے کے لیے آ گیا، قافلہ نکل گیا اور مسلمان اور کافروں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، آپس میں ان کی جنگ ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں کچھ لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس کی کچھ خاص وجوہات تھی، سستی کی بنا پر نہیں اور غفلت کی بنا پر نہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی، یاد ہے کسی کو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ ادھر غزوہ بدر میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی، مسلمان خوشی منا رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو بیٹی کی وفات کی خبر ملی۔ خوشی اور غم ایک وقت میں اکٹھا ہو گیا، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت بیٹی موت کے کنارے پہنچی ہوئی ہیں، آپ ان کے ہسبینڈ کو روک دیتے پیچھے کہ تم ان کی ٹیک کیئر کرو، لیکن خود اپنا فرض نبھاتے ہیں، یعنی اس کام کو ڈیلیگیٹ کر کے اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی مال غنیمت میں حصہ لگایا، کیونکہ آپ نے ان کو اس کام پر مقرر کیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی، چاہے وہ گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دین کا کام بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ رکاوٹ میں کیا، گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ انسان نکل نہیں سکتا، جینوئنلی نہیں نکل سکتا۔ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی بزرگ ہے یا کوئی ہاسپٹلائزڈ ہے یا کوئی وجہ ہے، اب آپ ہی ہیں کہ جو اس کی ٹیک کیئر کریں، تو آپ اگر اس میں لگ جاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ کا کام رک جاتا ہے جو آپ ایک دین کے لیے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، کوئی والنٹری ورک آپ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مریض کی ٹیک کیئر کرنے پر، عیادت کرنے، اس کی تیمارداری کرنے پر بھی اجر دے گا انشاءاللہ، اور یہ کام جو مجبوری کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے اس پر بھی اجر دے گا۔ بعض اوقات انسان خود بیمار ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے ایک بریک آ جاتی ہے کام میں، تو ایسی صورت میں انسان اگر یہ نہ سوچے کہ چلو چھٹی ہوئی، مزہ آیا، شکر ہے، کام ختم، نہیں، یہ نہ سوچے چلو اچھا ہے نا، ایک بہانہ تو ملا، میں گھر رہوں، کام نہ کروں، نہیں، انسان کے دل میں یہ تڑپ رہے کہ یا اللہ تو مجھے اس نیکی سے محروم نہ کرنا جو میں کسی بھی تیرے دین کی خدمت کے کام میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف یہ کہ یہ بھی تیرا فیصلہ ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں، اور اگر اس وقت تو نے یہ کام مجھے دیا ہے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اور انسان اب برا نہ مانے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کام ہوتا ہے ہماری پسند کا اور ایک نیکی کا کام ہوتا ہے جس میں ہماری اتنی پسند نہیں شامل ہوتی، وہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو مجبوراً کرنا پڑتا ہے نا، جب ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے، بلکہ دگنا اجر ہو جاتا ہے نا، اس کا اجر بھی اور جو دل پسند کام چھوڑا اس کا اجر بھی۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جتنی چاہے عطا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت میں اگرچہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے پھر بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ ایک صحیح وجہ سے پیچھے رہے تھے۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان اور ان کے والد بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ دونوں کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ مجھے بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے تو ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، لشکر میں شریک نہیں ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کریں گے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم نے آپ کو واقعے کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے۔ سبحان اللہ، ان العہد کان مسئولا، عہد اور کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس پر سوال ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ چاہے مشرکین سے وعدہ کیا ہے، واپس چلے جاؤ، جنگ میں شریک نہ ہو، اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ اگرچہ ایک ایک شخص قیمتی تھا، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے ان کو بھی دھوکہ دینے سے منع کیا۔ اگر وہ نہیں رہتے مدینہ میں، بدر میں آ جاتے تو کوئی بات نہیں، نیکی کا کام تھا، اور وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے، وہ تو مشرکین تھے نا، ان کو چیٹ کیا تو کیا ہوا۔ نہیں، یہ جو چیٹنگ اور یہ دھوکہ دینا اور خیانت کرنا، یہ مومن کی سرشت میں نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنوں کو نہیں، وہ غیروں کو بھی دھوکہ نہیں دیتا۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وعدہ پورا کرنا چاہے آپ نے کسی سے بھی کیا ہو وہ کس قدر ضروری ہے. پھر اسی طرح انس بن نضر جو تھے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میرے چچا جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں حاضر نہ ہو سکے اور یہ بات ان پر بڑی شاق تھی. انہوں نے کہا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور میں اس سے غیر حاضر رہا. اس کے بعد اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ مل کر کوئی معرکہ مجھے دکھایا تو اللہ مجھے بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی میں اگلی پچھلی کسر نکال دوں گا اپنے اس کمی کوتاہی کی. وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے سے ڈرے، یعنی دل میں تو بہت کچھ تھا مگر زبان سے بہت کہہ نہیں سکتے تھے. پھر وہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. پھر سعد بن معاذ ان کے سامنے آئے تو میرے چچا انس بن نضر نے ان سے کہا ابو عمر کدھر؟ پھر کہا جنت کی خوشبو کیسی عجیب ہے جو مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے. پھر وہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے. ان کی بہن میری پھپھی ربیہ بنت نضر نے کہا میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ مرد مومنوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا. پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، یعنی اپنی کمٹمنٹ تبدیل نہیں کی، اپنی نیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ اللہ سے کیا وہ وعدہ نبھایا. اور یہ آیت حضرت انس اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے تو پھر اگلے مواقع پر انہوں نے خوب اپنی خدمات پیش کی اور اپنی جانیں تک اللہ کے راستے میں دی. تو یہ تھی وہ فرسٹ جنریشن جو اپنے قول کی سچی، اپنے وعدوں کی پکی، چاہے بندوں سے عہد ہو چاہے اللہ سے عہد ہو. پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شرکت کی، البتہ بدر اور احد میں اپنے والد کے کہنے پر میں نہ جا سکا. انہوں نے پیچھے کا کوئی کام دیا ہوگا اور چھوٹے بھی تھے، لیکن جب احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے تو پھر میں کسی غزوے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا. اسی طرح 2 نابینا صحابی وہ بھی نہیں شریک ہو سکے اپنے عذر کی بنا پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس موقع پر یہ آیت جنگ بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس میں آتا ہے نا کہ بیٹھ رہنے والے اور نکلنے والے برابر نہیں. تو عبداللہ بن جہش اور ابن ام مکتوم دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں تو نابینا ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی رخصت ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں. تو آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر دوبارہ نازل ہوئی، اس میں ایڈیشن ہوئی کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور ان بیٹھ رہنے والوں سے مراد اس آیت میں غیر معذور لوگ ہیں. باقی معذور لوگ تو وہ مجاہدین کے برابر ہیں. گویا اگر کسی کو کوئی حقیقی عذر اچھے کام سے روک لیتا ہے، حقیقی ہو، تو وہ شخص اپنی نیت کی وجہ سے اس نیکی میں شریک رہتا ہے. اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اور بیٹھ رہنے والے مومنین پر اپنی جانب سے ان کے درجے بڑھا کر فضیلت دی. اور یہ بیٹھ رہنے والے مومنین وہ ہیں جو بیمار اور معذور نہیں، یعنی جو بغیر وجہ کے بیٹھتے ہیں، سستی کے مارے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے اجر نہیں، لیکن عذر کے ساتھ کہ کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری ہے کسی بھی اور وجہ سے، تو ایسی صورت میں ان کا اجر نکلنے والوں کے برابر ہے. اسی طرح کچھ بچوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے. اس کی تفصیل آگے امام بخاری خود بھی بیان کریں گے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. استاذہ مجھے جو قرآن کی الحمدللہ بہت خوبصورت چیز جو بھی ایک دم سے اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس نے کتنا قرآن کس وقت کتنی انفارمیشن دینی تھی، لیکن وہ اپنے بندوں کو ایک احساس دے رہا ہے کہ ایک آیت آئی ہے اور اس نے پھر
وہ جو نابینا صحابی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر باقی کا پورشن ریویل ہوا. اٹس لائک این آنر فار دا سلیوز آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک آنر دے رہا ہے، ایک اعزاز دے رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو خود ہی مل جاتی ہے پہلے سے، تو آپ کو اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں لگتی، لیکن ایک چیز مانگ کے اور پھر وہ ملی. اور ساری آیتیں جتنی بھی ابھی گزری ہیں سب کا کچھ نہ کچھ کانٹیکسٹ ہے، پس منظر ہے، کچھ وجوہات ہیں. السلام علیکم استاذہ. جیسے آپ نے چیٹنگ کا بتایا تو ہم لوگ کے یہ بہت عام ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہمارا نیبر یا کوئی تو اس سے چیٹنگ کر ہم کر سکتے ہیں، نان مسلم ہے تو ہم کر سکتے ہیں، مال میں چوری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو مسلم نہیں ہے. تو ہاں یہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کے ساتھ. بہت ہی ہم لوگ کی غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. السلام علیکم. یہ جنگ بدر میں جیسے مسلمان کامیاب ہوئے، تھوڑے تھے لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ اس وقت پختہ تھا. بعد میں جنگ احد میں وہ شکست ان کو ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دھیان کہیں اور تھوڑا، یعنی انہوں نے غلطیاں کی، جہاں افسروں نے کھڑا کیا وہاں وہ ہل گئے اور ان کا مال غنیمت کی طرف توجہ گئی. آج بھی اگر دین کا جو کام کر رہا ہے اس کی توجہ اگر تھوڑی سی بھی کہیں اور چلی جائے یا کوئی کہیں کمی کر دے تو اس کے جو دین کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ کہاں میں نے کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، یا ان چیزوں کو کلیئر کرے تاکہ اس کا کام. یعنی میں اگر اپنے گھر سے بھی نکل رہی ہوں تو کیوں نکل رہی ہوں، اگر کوئی بھی کام کری چھوٹا یا بڑا تو کیوں کر رہی ہوں. یاد رکھیے ہم سب کے ساتھ ہمارا دشمن لگا ہوا ہے، دشمن وچ از شیطان. اگر وہ فزیکل شکل میں نظر آ جائے نا کہ دشمن ساتھ چل رہا ہے، دشمن جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ گیا، جہاں گئے وہاں چل پڑا ہے، تو آپ کریں گے کیا؟ کتنے محتاط ہوں گے، کتنے کانشیس ہوں گے. لیکن ہم کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں اور ہم اللہ کی حکم کی سری نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اور پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے تاکہ ہمیں پاک کرے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور یہی تزکیہ ہوتا ہے. جی قیلولہ تو ہوتا ہے ایک مخصوص وقت میں دن کے بیچ میں کرنا، یہ سکینت ہے، اللہ کی سکینت کا نازل ہونا. چلیے آگے چلتے ہیں.